أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت ہے جو صاحب قلم بھی ہے، صاحب زبان بھی ہے، اور جو ہمارے استاذ بھی ہیں. میری مراد ہے مولانا عبدالوہاب حجازی حفظہ اللہ و تولہ سے. آپ سے بسط احترام گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نفع بخش اور مفید خطاب سے تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین حضرات اور نوجوان بھائیوں اور بچوں، میرے خطاب کے لیے جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے وہ ہے انبیاء کرام کی تعلیمات افراط و تفریط کے درمیان. یہ معلوم ہے کہ انبیاء 1,24,000 کی تعداد ان کی بتائی جاتی ہے بعض روایات کی بنیاد پر. اتنی بڑی تعداد نبیوں کی، ان سب کی تعلیمات میں تاریخ کے لمبے عرصے میں بڑی کمی بیشی ہو گئی. افراط و تفریط کا مطلب ہے ان تعلیمات میں کمی بیشی کر دی گئی ہے. بعض حدیثوں میں ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الانبیاء اخوۃ اللات. بعض روایتوں میں ہے دیننا واحد. نبی ماں جائے بھائی ہیں اور ہم سب کا دین ایک ہے. یا اخوت و اللات ہی کے معنی میں یہ بات داخل ہے کہ دین سب کا ایک ہے. یہ بات کوئی اچنبھے کی نہیں ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے. شریعتوں میں فرق اللہ نے رکھا ہے. تو سارے نبیوں کی تعلیمات میں کمی بیشی کی گئی ہے. یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے، اور یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے. یہ مسلمانوں کے درمیان، علماء کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے. سارے انبیاء کا دین ایک ہے. دین کی بنیادی تعلیمات، میں نے قرآن مجید کی وہ عبادت والی آیت جو پڑھی ہے وما خلقت الجن والانس
इल्ला लियअबुदून, इंसानों और जिन्नात को मैंने इसीलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। उसके लिए अल्लाह ने रोजी का हर तरह का सामान कर दिया। रोजी खाते जाओ, फल फ्रूट खाते जाओ, मेरी इबादत में कोई कोताही न करो। ये इबादत, एक अल्लाह की ये बंदगी तमाम नबियों का दीन है। सारे नबियों का दीन है एक अल्लाह की बंदगी करना। कोई नबी जिसने आसमान से अल्लाह का हुक्म पाया हो, फरिश्ते जिसके पास आए हों, कोई नबी ऐसा तारीख में नहीं गुजरा, हजरत आदम से लेकर के हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जिसने एक अल्लाह की बंदगी के अलावा किसी और बंदगी का हुक्म दिया हो अपनी उम्मत को। ऐसा कोई नबी नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि एक अल्लाह की इबादत करना, इसको आप अगर ये कह सकें तो कह सकते हैं कि सच्चा ग्लोबलिज्म यही है। सारी दुनिया में तमाम कौमों में भेजे जाने वाले अंबिया का हमेशा ये इज्म रहा है, हमेशा ये मजहब रहा है कि एक अल्लाह की बंदगी की जाए। मैं चंद नबियों का हवाला कुरान मजीद की रोशनी में देता हूं। ये तो ही है कि अल्लाह ने ये बताया कि तमाम इंसो जिन को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरी इबादत में और किसी की साझेदारी ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, अपना चेहरा हर तरफ से कटकर मेरी इताअत वाले दीन की तरफ कर लो। फितरतल्लाह लती फतरन्नास अलैहा, वो दीन क्या है? अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम तख्लीक है, निजाम फितरत है, जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। यानी इंसानों को अल्लाह ने अपनी तौहीद पर, अपनी इबादत पर पैदा किया है, सारे इंसानों को। इसीलिए मैंने कहा कि हकीकी मानों में अगर कोई इज्म और मजहब ग्लोबल बनने का हकदार है तो यही एक अल्लाह की बंदगी वाला दीन है। इसलिए कि सारे नबियों ने दुनिया की सारी कौमों को यही सिखाया है कि एक अल्लाह की बंदगी की जाए। हमारे नबी की हदीस है, आप फरमाते हैं कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा चाहे किसी के घर में पैदा होता हो, हर बच्चा फितरते इस्लाम पर, फितरते तौहीद पर पैदा किया जाता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, लेकिन माँ बाप जैसे होते हैं अपने उस बच्चे को वैसे ही बना लेते हैं। यहूदी हो तो यहूदी बना लेता है, नसरानी हो तो नसरानी बना लेता है, आतिश परस्त आग पूजने वाला हो तो आग पूजने वाला बना लेता है। कमा तुंतजुल बहीमतो बहीमतन जमा हल तरा फीहा मिन जदा, जैसे जानवर चौपाया सही सालिम बच्चे को जनता है। किसी को कनफटा देखते हो, लेकिन इंसान का बच्चा एक अल्लाह की बंदगी की फितरत लेकर के आता है, मगर इंसान उसको दूसरे रास्तों पे डाल देता है, उसकी फितरत पर पर्दा डाल देता है, एक अल्लाह की बंदगी की फितरत पर चादर लपेट देता है। बहुत से बहकाने वाले माँ बाप के साथ मुआशरे में होते हैं, एक अल्लाह की बंदगी को ढांप दिया जाता है और बंदा दूसरी चीजों की पूजा करने लगता है। मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी आयात में इस बात का वाज़ेह तौर पर
اپنا فرمان ذکر کیا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قابل ذکر امت میں نے رسول بھیجا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید کا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ماں سوا دوسرے معبودان باطلہ کی بندگی سے پرہیز کرو۔ ساری دنیا کا مذہب یہی ہے، ہر زمانے میں ایک اللہ کی بندگی کا مذہب سارے لوگوں کا ہی رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت آدم کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا۔ نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو، انہوں نے بھی کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو۔ آپ دیکھیے اس طرح بہت سی قوموں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے نبیوں رسولوں نے ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، مگر لوگوں نے کیا کیا؟ اتنے بڑے مذہبی قانون کو، ایک اللہ کی عبادت کے قانون کو، سارے نبیوں کے اس قانون کو لوگوں نے بدلنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ود و سوا، یغوث و یعوق، ان سب کی عبادت کرنا مت چھوڑو۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے خود ہاتھوں سے گڑے ہوئے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، ود و سوا کی پوجا مت چھوڑنا۔ بگاڑ آیا، بگاڑ آیا۔ حضرت نوح نے ان کو ٹھیک کیا، کچھ لوگ ٹھیک ہوئے، بقیہ پر طوفان آیا اور سارے سارے ڈبو دیے گئے۔ رب لا تذر، حضرت نوح نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ الہی میرے رب، کوئی زمین پر بسنے والا کافر نہ چھوڑ، تیری عبادت کا انکار کرنے والا ناشکرا نہ چھوڑ۔ انکا انتظرہم، اگر تم نے زندہ چھوڑ دیا، لا یلدو الا فاجرا کفارا، تو ناشکرے بدکار ہی وہ پیدا کریں گے، اچھے اور صالح لوگ ان سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ بگاڑ ایسے آیا، نبیوں نے اصلاح کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے اپنی قوم کو سنبھالا، مصر سے نکال کر لے گئے، صحرائے سینا میں پہنچے، وہاں قوم نے چلے گئے پہاڑ پر، قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سمجھایا، ڈانٹا پھٹکارا، کہا کہ میرے بعد تم نے میری بہت غلط جانشینی کی ہے، قوم برباد ہوگی اور تو کچھ نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈر رہا تھا کہیں اختلاف نہ بڑھے میرے ذریعے، میرے بھائی میرا سر اور داڑھی پکڑ کر کے مت کھینچو، مجھے رسوا نہ کرو، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ یہ ہو گیا،
گوشالہ پرستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ گئی. بعد میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی, حضرت داؤد کی حکومت قائم ہوئی. ایک زمانے میں اللہ کے نام پر بننے والی یہ حکومت, توحید کے نام پر بننے والی یہ حکومت, توحید سے جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں ان کے نام پر بننے والی یہ حکومت کا یہ عالم تھا. غدوہا شہر و رواہا شہر. حضرت سلیمان کے ہوائیں تابع کر دی گئیں. ایک مہینہ کی مسافت صبح کو, ایک مہینہ کی مسافت شام کو, یہ عالم تھا ان کا. اور پوری مملکت میں اخلاق, عادات, طور طریقے نہایت اعلیٰ درجے کے, نہایت اعلیٰ درجے کے. اور نیچے اترے. حضرت سلیمان کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی, سامریہ اور یہودیہ. کچھ دنوں تک تو بٹنے والی یہ دو سلطنتیں اپنے اپنے دائرے میں رہیں, لیکن بعد میں آپس میں لڑنا شروع کر دیا. رومی مشرکوں سے مدد لینی شروع کی, آرامیوں سے مدد لینی شروع کی, اشوریوں سے مدد لینی شروع کی, اور کافرات و مشرکات کو اپنے حرم بنا کر کے گھروں میں ڈالنے لگے. اور اس طریقے سے جو نبی اٹھا, حضرت زکریا اٹھے, حضرت الیاس آئے, ان لوگوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کا وعدہ توڑ رہے ہو, برباد ہو جاؤ گے. اللہ کا وعدہ مت توڑو, اس کی بندگی مت چھوڑو, اس کے حکموں کو یاد کرو, ورنہ تمہارا برا حال ہو جائے گا. دشمنوں سے مدد لیتے ہو اپنے بھائیوں کو برباد کرنے کے لیے. سامریہ اور یہودا کی لڑنے والی یہ سلطنتیں دشمنوں سے مدد لے کر اپنے بھائیوں کو قتل کرنے لگی اور کفر اختیار کر دیا. کسی نے بال کی پرستی شروع کر دی, کسی نے اور بہت سے معبود بنا لیے. نبیوں نے بہت سمجھایا بجھایا, نبیوں کو قتل کیا جانا شروع کیا. حضرت زکریا کو قتل کر دیا, حضرت زکریا کو قتل کیا, حضرت الیاس کو قید میں ڈالا, سنسار کیا. حضرت اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو سمجھانے لگے کہ دیکھو, ایک اللہ کا دامن مت چھوڑو, ایک اللہ کی بندگی مت ترک کرو. ساری دنیا کے سارے پیغمبروں کا یہ مذہب ہے, خبردار ایک اللہ سے اپنا ناطہ مت توڑنا. لیکن قوم کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے. رومی بادشاہ کی عدالت میں جا کر کے کہا کہ یہ عیسیٰ کو سمجھاؤ, یسوع کو سمجھاؤ, یہ ہماری قوم کی مخالفت کر رہا ہے. مقدمہ دائر کر دیا. چنانچہ رومی سلطنت نے قوم سے پوچھا, یہودی قوم سے, بنو اسرائیل سے, کہا کہ یہ بتاؤ, میری جیل میں ایک ڈاکو ہے اور میری جیل میں یسوع مسیح بھی ہے. عید کے دن بتاؤ کہ کس کو چھوڑ دینے سے تمہیں زیادہ خوشی ہو, ڈاکو کو چھوڑ دے تب خوشی ہوگی یا یسوع مسیح کو چھوڑ دے تب خوشی ہوگی؟ پوری قوم بنی اسرائیل نے بالاتفاق کہا کہ ڈاکو کو چھوڑ دو اور یسوع مسیح کو قتل کر دو. چنانچہ رومی عدالت نے حضرت یسوع مسیح کو قتل کرنے کا فیصلہ صادر کیا اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے قتل کیا. اپنے گمان کے مطابق قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, وہ قتل نہیں کر سکے. ایک خائن اور غدار کے چہرے پر حضرت عیسیٰ کا چہرہ مثل حضرت عیسیٰ کے چہرے کے بنا دیا گیا. بنو اسرائیل نے سمجھا کہ عیسیٰ یہی, اسی کو قتل کر دیا. یہ قرآن مجید کی شہادت ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا جو ساری دنیا کا ہمیشہ مذہب رہا ہے, ایک اللہ کی بندگی. مزید اس کے علاوہ رسولوں کا ماننا, تمام مذاہب سماویہ کا, سارے پیغمبروں کا, سارے رسولوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ سارے انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے. ہمارے نبی نے قرآن مجید آپ پر اتارا گیا, قرآن مجید کی ساری تعلیمات سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی مہمن ہے, سب کی جامع ہے. کسی کے شان میں ہمارے نبی نے پوری زندگی گستاخی نہیں کی, کسی نبی کے شان میں
کوئی ثابت نہیں کر سکتا. سارے نبیوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور ہر نبی دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا. نبی ہونے کا عقیدہ سارے نبیوں کے ہاں مسلم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے نبی کے لیے دعا کی اور خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قرآن مجید میں دعا مذکور ہے کہ میری ذریت میں سے نبی بھیج، مسلمہ امت پیدا کر، اس میں نبی بھیج. یہ ہمارے پیغمبروں، سابقہ پیغمبروں کی دعائیں. تو نبیوں کا باہم تال میل، ان کا آپس میں تعلق، ان کی آپس میں محبت، یہ تعلیمات مذاہب سماویہ میں سے ہے. تمام آسمانی مذاہب جو آسمانی کتابیں اتار کر انسانوں کو جنہیں سکھایا گیا، سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسولوں کی تعلیمات باہم ایک دوسرے پر مہیمن ہے. لیکن یہود حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. نصرانی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے. اور ایسے ہی یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارے نبی نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب ہمارے بھائی ہیں. ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں. ہماری اسلام میں اتنی کشادگی رکھی گئی ہے کہ یہود کی یا نصارہ کی، اہل کتاب کی اگر کوئی لڑکی ہے تو اس سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اجازت ہے. اس کی علت یہ بتائی ہے علماء نے کہ ایک مسلمان گھر میں ایک یہودی یا نصرانی لڑکی جب آئے گی تو مسلمان گھر میں حضرت موسیٰ کی بھی، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان پایا جائے گا، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان پایا جائے گا. اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے شوہر کا تو گھر ہی ہے، اس کو تسلی رہے گی اس گھر میں، کیونکہ اس کے ماننے والے نبیوں کی توہین اس گھر میں نہیں ہوتی. لیکن مسلمان اپنی لڑکی کسی یہودی یا کرسچین کے گھر میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان لڑکی اگر کسی کرسچین یا یہودی کے ہاں چلی جائے تو اس کے نبی کو یہ دونوں نہیں مانتے، اس کو مرتے مرتے تسلی نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی کو جب یہ مانتے ہی نہیں اس گھر میں جیا کیسے جائے. یہی علت علماء نے لکھی ہے. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ انبیاء باہم ایک دوسرے کو مانتے رہے، لیکن قومیں جب بگڑی تو یہ بین الاقوامی طور پر متفقہ ضابطہ، متفقہ مذہب بھی توڑ ڈالا گیا، اس میں افراط و تفریط کی گئی، انبیاء کو قتل کیا گیا. ابھی ہم نے بتایا کہ یہودا اور شامریہ، بنو اسرائیل کی ان دونوں سلطنتوں میں بے شمار نبیوں کو مارا گیا. کوئی کافرہ اور مشرکہ عورت ہے، کہہ رہی ہے کہ اس نبی کا سر مجھے چاہیے، تو رقص کرتے کرتے حالت رقص میں اس کے سامنے نبی کا سر پیش کر دیا جاتا ہے. وقت کا بادشاہ جو کرسچین، جو یہ بنو اسرائیل ہوتا ہے، وہ یہ حرکت کرتا ہے، اپنے نبیوں کو قتل کرتا ہے. اپنے نبیوں کو قتل کر کے کافرات اور مشرکات کو خوش کرنے لگے. یہ حال ہو گیا ان لوگوں کا جنہوں نے آسمان سے کتابیں پائیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا ہونے کا دعوے دار کرتے ہیں. نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. ان چہیتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو انہوں نے 12 قتل کیا. کیسے چہیتے ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چہیتے اس وقت ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے اس وقت محبت کر سکتا ہے جب نبیوں کا احترام کرنا وہ سیکھ لیتے، نبیوں کو قتل نہ کرتے، ان کی تعلیمات میں تغیر نہ کرتے. نبیوں کو جو مار ڈالا تو ان کی دی ہوئی تعلیمات کو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے
ایک طرف تو قتل کیا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی غضب میں گر گئے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، کفر کرنے لگے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے لگے، اس لیے مسکنت اور ذلت میں مبتلا کیے گئے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ حد سے تجاوز کر جانے کی دلیل ہے۔ یہاں تو لوگ ایسے ہوئے، اور کچھ لوگ کیسے پیدا ہوئے؟ اچھا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے قتل تو نہیں کیا، قتل نہیں کیا، لیکن کیا کیا؟ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سنیے، یہی ہے نبیوں کی تعلیمات میں کمی بیشی۔ ایک نے کمی ایسی کی کہ جڑ ہی کاٹ دی، نہ نبی رہے اور نہ اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے۔ دوسرے نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ کہا کہ یہ عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ان لوگوں نے صریح کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح مریم کا بیٹا یہی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، مسیح اور اس کی والدہ کو اللہ اگر ہلاک کرنا چاہے تو کس کے اختیار میں؟ اتنی کچی بات، عیسیٰ سے محبت کرنے والے اس قدر غلو۔ مزید یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے اور کیا کیا؟ اپنی طرف سے جب معاشرے بنو اسرائیل کے معاشرے میں فسق و فجور بڑھنے لگے، حد درجہ برائیاں بڑھنے لگی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں ایک ایک کر کے زدم زدہ کر کے پھیلایا جا رہا ہے، ایک ایک نیکی، ایک ایک اچھائی کھرچ کھرچ کر کے مٹائی جا رہی ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر بھی برائیاں اسی طریقے سے پھیل گئیں، انبیاء ڈانٹنے لگے، سمجھانے لگے، بتانے لگے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، برباد ہو جاؤ گے اتنی برائیاں کرنے پر۔ تو ایک طبقہ ان میں ایسا پیدا ہوا، تنزیہ کرنے والا، اپنے آپ کو منزہ کرنے والا، کہا معاشرے سے کٹ جاؤ، خانقاہ میں چل کے بیٹھو، یہ برائیاں ہم سے نہیں ہوں گی۔ اب خانقاہ میں جب بیٹھے تو خود ہی ایک مذہب بن گیا، خانقاہ نشینی خود ایک مذہب بن گئی، اور وہاں ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکیاں راہبات اور جوگنیں آنے لگی۔ انسان کی فطرت جب زور مارتی ہے، زور لگاتی ہے، تو انسان اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ راہب لوگ بیچارے جنہوں نے معاشرے کی برائی سے بچنے کے لیے خانقاہیت ایجاد کی، لیکن نفس نے زور مارا، شادی بیاہ ان کے یہاں حلال نہیں، تو خانقاہوں میں یہ آنے والی خادمات انہی کو بیوی بنا بیٹھے، انہی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے لگے، ناجائز بچے پیدا ہونے لگے۔ خانقاہوں کے حدود میں بے شمار ناجائز پیدا ہونے والی اولاد کو قتل کیا جانے لگا، جیسے آج ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ جرم انسان کر رہا ہے، لیکن وہ اچھے لوگ ہیں اور اچھی بات بچانے والے دہشت گرد ہو گئے۔ پیمانہ الٹ گیا، پیمانہ الٹ گیا، بے شمار بچے پیٹوں میں قتل کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی سے جدید ٹیکنک کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا ہے تو زندہ رکھا جاتا ہے، لڑکی ہے تو اس کو پیٹھی میں مار دیتے۔ تو یہ خانقاہوں میں چھپ کر کے برائیوں سے بچنا چاہتے تھے، لیکن خانقاہیں ان لوگوں کی، راہبوں کی، خود ہی برائیوں کا اڈا بن گئی، اس لیے کہ فطرت کی مخالفت کی۔ فطرت یہ تھی کہ معاشرے میں رہتے ہوئے حق کا فریضہ ادا کرو، دامن اپنا برائیوں سے تر نہ کرو۔ ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن بہتر ہے
لوگوں سے گھلا ملا رہے، ان کی زبانوں سے تکلیف دہ باتیں آئیں، ان کے ہاتھ پیر سے اذیت ملے تو اذیت کو برداشت کرے، ایسا مومن ایسے شخص سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملے جلے نہیں، کٹا کٹا پھرے، نہ لوگوں کی بھلائی سے مطلب نہ برائی سے مطلب. اسلام کا طریقہ نہیں. یہ چند باتیں میں عرض کر سکا، وقت ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین اتنے ہی کو سمجھ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.